ایک ایسا حکمران حکومت کرتا رہا جس کے لیے تخت صرف اقتدار کی علامت نہیں تھا بلکہ خدائی کا اعلان تھا۔ وہ صرف حکم نہیں دیتا، کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کوئی عام دعویٰ نہیں تھا، یہ وہ جملہ تھا جس نے انسان کو اس کی حد سے آگے کھڑا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ سکا تھا، حد پار کر چکا تھا اور زمین میں فساد پھیلا رہا تھا۔ مصر اس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، بادشاہر، طاقت، نظم اور دولت کا مرکز۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے ٹریلر دیکھا، لیکن یہ ویڈیو لمبی ویڈیو ہے۔ اللہ کا لاڈلا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون آیا تھا اور کس طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا تختہ الٹ کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ویڈیو آگے دیکھتے جائیے گا اور دیکھیں کہ کس طرح فرعون تکبر اور غرور میں بھول کر لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے اور کمزور طبقے کو بھی ظلم کے جپیٹ میں لاتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا ماننا شروع کرتا ہے۔ دوستوں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ہی معلومات ملنے والی ہے، ویڈیو دیکھتے جائیے گا۔ کے بیچ ایک ایسی سوچ پل رہی تھی جو انسان کو انسان نہیں سمجھتی تھی۔ فرعون نے لوگوں کو دیا، ایک طبقے کو کمزور بنایا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا تاکہ غلامی کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ قرآن اس ظلم کو صرف ظلم نہیں کہتا بلکہ اسے فساد قرار دیتا ہے، اور جب طاقت غرور میں بدل جائے، جب انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ جواب دہ نہیں، تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہ قانون فوراً نہیں آتا، پہلے مہلت دی جاتی ہے، نشانیاں بھیجی جاتی ہیں، حق سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن جب انسان ضد پر آ جائے، جب آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی انکار کریں، تو پھر انجام ٹالا نہیں جاتا۔ فرعون کی کہانی کسی ایک بادشاہ کی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جسے اختیار ملے اور وہ اسے اپنا حق سمجھ بیٹھے۔ قرآن نے اس کردار کو اس لیے محفوظ رکھا تاکہ ہر دور کا انسان یہ دیکھ سکے کہ جب طاقت کو رب بنا لیا جائے تو پھر انجام صرف ایک ہوتا ہے، زوال۔ یہ مصر تھا، اپنے وقت کی سب سے منظم، سب سے طاقتور اور سب سے مضبوط سلطنت۔ دریائے نیل کے کنارے آباد شہر جہاں پانی زندگی تھا اور زندگی اقتدار کے تابع۔ کھیت سرسبز تھے، بازار بھرے ہوئے، محلات بلند، لیکن اس شان و شوکت کے نیچے ایک خاموش چیخ دفن تھی۔ یہ چیخ بنی اسرائیل کی تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی، اس نے لوگوں کو قوموں اور طبقوں میں تقسیم کر دیا، ایک طبقہ حکمران اور ایک طبقہ غلام۔ بنی اسرائیل اسی کمزور طبقے میں ڈال دیے گئے، ان کے گھروں پر خوف کا سایہ تھا، ان کی صبحیں مشقت سے شروع ہوتیں اور راتیں تھکن میں ڈوب جاتیں۔ ان کے مرد دن بھر پتھر اٹھاتے، عمارتیں بناتے اور فرعون کے اقتدار کو مضبوط کرتے، اور ان کی عورتیں، انہیں زندہ رکھا گیا، اس لیے نہیں کہ ان کی جان پینتی تھی بلکہ اس لیے کہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ قرآن اس ظلم کو صاف الفاظ میں بیان کرتا ہے، بیٹوں کو قتل کیا جاتا، ان کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ یہ کوئی وقتی غصہ نہیں تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ریاستی پالیسی تھی۔ فرعون جانتا تھا کہ جو قوم کمزور کر دی جائے، جو خوف میں جینے لگے، وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ اسی لیے ظلم صرف جسموں پر نہیں تھا، سوچ پر بھی تھا۔ لوگ صرف فرعون مانتے تھے، وہ اس کے نظام کو سچ سمجھنے لگے تھے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ظلم سب سے خطرناک ہو جاتا ہے، جب اسے معمول سمجھ لیا جائے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ایسے نظاموں کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ مہلت دیتا ہے لیکن غفلت نہیں برتتا۔ فرعون اپنے اقتدار کے عروج پر تھا، اور اسی عروج میں وہ اپنے زوال کی بنیاد رکھ چکا تھا، کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور طاقت غرور بن جائے تو پھر تاریخ نہیں بدلتی، اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں مصر کی سرزمین ایک ایسے واقعے کی طرف بڑھ رہی تھی جو صرف بنی اسرائیل کی نہیں
बल्कि पूरी इंसानियत की तारीख बदलने वाला था। बल्कि पूरी इंसानियत ये वो मरहला था जहां ताकतवर होने के बावजूद फिरौन के दिल में पहली बार एक अनजाना सा खौफ उतरा। कुरान खुद इस ख्वाब की तफसील बयान नहीं करता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर में एक रिवायत नकल की जाती है। रिवायत फैसला नहीं, इशारा, हतमी ऐलान नहीं। इस रिवायत के मुताबिक फिरौन ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसी आग जो बैतुल मुक़द्दस की समत से उठी और मिस्र के घरों को लपेट में लेने लगी। लेकिन इसी मंजर में बनी इसराइल के घर महफूज रहे। जब फिरौन बेदार हुआ तो उसके लिए यह महज ख्वाब नहीं था, ये इक़्तिदार के लिए एक खतरे की अलामत बन चुका था। इसी खौफ के तहत उसने अपने दरबार के अहले इल्म, नजूमियों और दावेदारों को जमा किया। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो बात कही गई जिसे तफसीर में पेशगोई के तौर पर जिक्र किया जाता है। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जिसके जरिए तेरी सल्तनत का जवाल होगा। यह एक नुक्ता बहुत अहम है। ये बात कुरान का नस नहीं, बल्कि तफसीर में मनकूल एक रिवायत है जिसे इसी हद तक समझा जाता है, न उससे ज्यादा न उससे कम। लेकिन फिरौन के दिल में इस रिवायत ने जो असर डाला वो तारीख का हिस्सा बन गया। खौफ ने अक्ल को पीछे धकेल दिया, और जब अक्ल पीछे हटती है तो जुल्म आगे आ जाता है। फिरौन ने फैसला किया कि खतरा पैदा होने से पहले उसे खत्म कर दिया जाए। यूं एक हुक्म जारी हुआ जो कानून नहीं था बल्कि जुल्म का ऐलान था। बनी इसराइल के हर नौज़ायदा लड़के को कत्ल कर दिया जाए। ये वो लम्हा था जहां खौफ ने गुरूर की शक्ल इख्तियार कर ली, और गुरूर ने एक कौम के लिए आजमाइश का दरवाजा खोल दिया। लेकिन फिरौन ये नहीं जानता था कि जिस खतरे से वो भाग रहा है उसी के रास्ते पर खुद चल पड़ा है, और तारीख अब खामोश नहीं रहने वाली थी। ये वो दौर था जब मिस्र की फिजा में बच्चों के रोने से ज्यादा माओं के दिलों की धड़कनें सुनाई देती थीं। हर घर में खौफ था, हर गली में निगरानी, और हर पैदाइश मौत के साए में होती थी। फिरौन का हुक्म साफ था, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। यह जुल्म सिर्फ जिस्मों पर नहीं था, ये दिलों पर था। माँ की गोद खतरा बन चुकी थी। इसी अंधेरे दौर में एक बच्चा पैदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान उस लम्हे को खामोशी के साथ बयान करता है, लेकिन उस खामोशी में एक बहुत बड़ी आजमाइश छुपी हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हर लम्हा खौफ में थी। यह खौफ कमजोरी नहीं था, ये माँ होने की कीमत थी। और इसी लम्हे अल्लाह की तरफ से एक खास हिदायत आई। कुरान कहता है, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि उसे दूध पिलाती रहो, और जब खतरा महसूस करो तो उसे दरिया में डाल देना। ये हुक्म अक्ल के खिलाफ था, लेकिन ईमान के ऐन मुताबिक। और अल्लाह ने साथ ही वादा भी किया, डरो मत, हम उसे तुम्हारी तरफ लौटा देंगे और उसे रसूल बनाएंगे। यहाँ तवक्कुल का असल इम्तिहान था। माँ के लिए अपने बच्चे को अपने हाथों से पानी के हवाले करना ये कोई आम फैसला नहीं था, लेकिन ईमान वो जगह है जहाँ अक्ल रुक जाती है और यकीन चलना शुरू करता है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अपने दिल को मजबूत किया, एक संदूक तैयार किया और अपने लख्ते जिगर को दरिया के सुपुर्द कर दिया। दरिया बह रहा था और उसके साथ एक नन्ही सी जिंदगी भी। इस लम्हे ये वाज़े हो गया था कि ये बच्चा अब सिर्फ एक माँ का नहीं रहा, ये अल्लाह के वादे का हिस्सा बन चुका था। और जहाँ इंसान सब कुछ हार जाता है, वहीं से अल्लाह का निज़ाम काम करना शुरू करता है। ये पैदाइश सिर्फ एक बच्चे की नहीं थी, ये एक अहद की इब्तिदा थी। दरिया बहता रहा, खामोश, गहरा, और अपने सीने में एक अमानत उठाए हुए एक छोटा सा संदूक जिसमें एक नन्ही जान थी और उसके साथ अल्लाह का वादा। कुरान बताता है कि वो संदूक बहते बहते उसी जगह जा पहुंचा जहां फिरौन के महलात खड़े थे। ये महज इत्तफाक नहीं था, ये अल्लाह का नज़्म था। फिरौन का घर जहां बनी इसराइल के बच्चों के कत्ल के फैसले होते थे, वहीं एक ऐसा बच्चा पहुंचा जिसके जरिए उसी सल्तनत का खात्मा होना था।
جب صندوق کھولا گیا اور اس بچے پر نظر پڑی تو اللہ نے فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں رحمت ڈال دی۔ قرآن کے الفاظ میں وہ کہنے لگی، اس بچے کو قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہ رحم انسانی منصوبہ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، اسی قوم کا بچہ جس کی نسل مٹانے کا وہ حکم دے چکا تھا، لیکن غرور بول اٹھا۔ اس نے سوچا، یہ ایک بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں دشمن اپنے ہی انجام کو گھر میں لے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو محل میں رکھا گیا، لیکن ایک بات وہاں سب کے لیے مسئلہ بن گئی، وہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔ محل پریشان ہو گیا، ہر کوشش ناکام ہونے لگی، اور اسی وقت اللہ کا ایک اور وعدہ پورا ہونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے آئی اور کہا، کیا میں تمہیں ایسی عورت بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کر سکے؟ یوں وہ ماں جس نے خوف کے عالم میں اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسی ماں کو عزت کے ساتھ محل میں واپس پہنچا دیا۔ قرآن کہتا ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ اپنے دشمن کے گھر میں اپنے نبی کو پالتا ہے، اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی ہلاکت کی بنیاد مضبوط کر رہا ہے۔ یہ داستان صرف حفاظت کی نہیں، بلکہ اس یقین کی ہے کہ جب اللہ فیصلہ کر لے تو دریا راستہ بن جاتا ہے اور محل پناہ گاہ۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ جو صندوق میں دریا کے حوالے کیا گیا تھا اب جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوت اور سمجھ کو پہنچے تو اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ یہ علم صرف عقل کا نہیں تھا، یہ ذمہ داری کا علم تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، ایسے وقت میں جب لوگ غافل تھے۔ وہاں دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا مصری۔ کمزور نے مدد کی پکار لگائی، یہ آواز سیدھی موسیٰ علیہ السلام کے دل تک پہنچی۔ وہ آگے بڑھے اور مظلوم کو بچانے کے لیے ایک وار کیا، لیکن وہ وار وہاں رک نہ سکا۔ مصری گر پڑا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ ایک بڑا واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ جان بوجھ کر کیا گیا قتل نہیں تھا، لیکن انجام قتل ہی تھا۔ اسی لمحے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہوں نے اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن شہر نے یہ معافی نہیں دی۔ بات پھیل گئی، دربار تک پہنچی اور فیصلہ ہو۔ دوستوں ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی کس طرح بھی اپنا اسٹرگل شروع کرے گا اور کس طرح فرعون کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی شروع کرے گا اور کس طرح فرعون کا تختہ الٹے گا اور کس طرح فرعون کی بربادی شروع ہوگی۔ دوستوں ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، یہ پارٹ 1 ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں، اس کا پارٹ 2 بھی آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ کس طرح ایک واقعہ بنا ہوا ہے اور کس طرح فرعون کا جو تختہ تھا وہ الٹ جائے گا اور کس طرح یہ ظالم فرعون کس طرح ظلم کرے گا اور کس طرح اللہ کا لاڈلا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو آنے والے ویڈیو کے لیے انشاءاللہ دوسرا پارٹ بھی شامل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔